حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اصل میں ہم کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کریں، جو اصول نہیں سمجھے ہونے کی وجہ سے یہ جو خلل خرابی میں نے عرض کی قرآن شریف کی آیت کی تشریح میں، وہ اصول نہیں سمجھے۔ پہلا اصول یعنی خرابی کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی عزتوں ذلتوں کو یا دنیا کی عزتوں کو، راحتوں کو، سرفرازیوں کو، کامرانیوں کو اپنی ذات میں اصل مقصد سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کو مقصود بسات سمجھے ہوئے ہیں۔ جب یہ سمجھے ہوئے ہیں تو دوسری خرابی یہ ہوئی ہے کہ عزتوں راحتوں کا ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ مقبولیت کی دلیل ہے، ذلتوں اذیتوں کا ہونا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے پاس مردود ہو جانے کی دلیل ہے، کسوٹی ہے۔ یہ غلط فہمی پہلے یہ دور کی جائے گی کہ دنیا مقصود بذات نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ دور کی جائے گی کہ عزتوں راحتوں کا ہونا نہ ہونا، ذلتوں اذیتوں کا ہونا نہ ہونا یہ خدا کے پاس مقبول اور مردود ہونے کی کسوٹی اور دلیل نہیں ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو عزتیں حاصل ہوتی ہیں، جو راحتیں حاصل ہوتی ہیں، سطوتیں حشمتیں شوکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ کوئی مستحق ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ استحقاق کا دعویٰ یہ تیسری خرابی ہے۔ اس تیسری خرابی کو یہ اصول سمجھ لیں، دنیا کو مقصود بذات نہیں سمجھنا ہے، یہ اصول سمجھ لیں۔ عزتیں ذلتیں راحتیں اذیتیں مقبول مردود ہونے کا پیمانہ اور کسوٹی نہیں ہے، یہ اصول سمجھ لیں۔ اگر کسی کو قوتیں عزتیں ملی ہیں، تیسرا اصول یہ سمجھ لیں تو یہ استحقاق نہیں ہو گیا ہے، قطعی استحقاق نہیں ہوا۔ اگلا اصول یہ سمجھ لیں کہ راحتوں میں عزتوں میں شکر واجب ہے، مصیبتوں دشواریوں میں صبر واجب ہے۔ شکر کے اور صبر کے واجب ہونے کا اصول ہم سمجھیں۔ دنیا مقصود بذات نہیں ہے، دنیا کی عزتیں اور ذلتیں راحتیں اور اذیتیں خدا کے پاس مقبول مردود ہونے کی کسوٹی اور پیمانہ نہیں ہے۔ دو اصول۔ تیسرا اصول کہ عزتوں راحتوں کا استحقاق کسی کو حاصل ہے، یہ اصول سمجھ لیں کہ قطعی کسی بھی درجے کا استحقاق کسی کا کچھ نہیں ہے۔ چوتھا اصول یہ سمجھ لیں کہ راحتوں عزتوں میں شکر واجب ہے، مشکلوں دشواریوں میں صبر واجب ہے۔ یہ چار اصول واضح ہوں گے، یعنی آزمائش جو زندگی کو کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اس ابتلائیت، اس آزمائش، اس جانچے جانے پرکھے جانے کی کا عمل یہی ہے کہ شکر اختیار کرتے ہیں کہ ناشکری اختیار کرتے ہیں، یہ جانچے جانے کا عمل اور پرکھے جانے کا عمل۔ صبر اختیار کرتے ہیں کہ بے صبری اختیار کرتے ہیں، یہ جانچے جانے اور پرکھے جانے کا عمل۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے فرمایا کہ عطائیں آئیں اور عطاؤں پر اسرائیں نہیں، یہ جانچ پرکھ ہو گئی کہ سونا خالص تھا، اور اسرا نہ آ گیا تو جانچ پرکھ ہو گئی کہ سونے میں کھوٹ تھا، اور کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ، کھوٹ کے مدارج یا خالص ہونے کے مدارج۔ سختیوں میں دل ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ دل ٹوٹ گیا، یا شکست خوردگی
نامرادی اس میں گرفتار ہو گئے، حق تعالیٰ کی رحمتوں پر اعتقاد گیا، ان سے بدزنی ہو گئی، یہ سختیوں میں، دشواریوں میں، پریشانیوں میں، مفلسی میں، امراض میں، کردار کشی کی مہم میں جانچے جا رہے ہیں، پرکھے جا رہے ہیں۔ ہوشیار، خبردار، لیاقت و نالائقیوں پر نظر ہو کر آپ عزتوں کے بڑھنے اور کم ہونے کے پیمانوں کی بھی پیمائش کر رہے ہیں۔ کفار کا کافر ہونا سختیوں، مصیبتوں، بلاؤں میں تنبیہ نہیں ہوتی ہے، چونکتے نہیں ہیں، شعور و عمل جاگتے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کا اہل ایمان ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تدریس ہے، یہ اصلاح کیے جانے کا کرم ہے۔ میں سویا ہوا تھا، سانپ مجھے کاٹ نہ جائے، بچھو مجھے کاٹ نہ جائے، مصیبتوں کے ذریعے جگا دیا گیا ہے۔ سانپ کاٹ جاتا کیا ہوتا؟ یہ مصیبتوں کی سوئی چبھوئی گئی ہے کہ اٹھ جائیں، کاٹنے کے لیے سانپ آ رہا دیکھ لیں، اس سے بچ جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سوئی چبھوئی دشمنی کی، اس سے بڑی دوستی کا سوال ہی نہیں تھا۔ آپ نے جسے مصیبت سمجھا وہ سوئی چبھو کے جگایا گیا تھا کہ سانپ کے اور بچھو کے حملے سے محفوظ ہو جائیں، یہ نہیں سمجھا۔ پھر یہ کہ اپنی بینائی جو خراب ہے، جو سانپ کو دیکھنے نہیں دے رہی ہے، سنورنے کا کام کیجئے، سنبھلنے کا کام کیجئے، سدھرنے کا کام کیجئے، نفس کی برائیوں کو دیکھیے، سمجھیے، ان کا علاج کیجئے، کرائیے۔ اور اگر جاگ ہی رہے تھے، سوچوں کو جگانے کے لیے مصائب نہیں تھے، اگر سنور ہی چکے تھے، پوری طرح سدھر ہی چکے تھے، بلکہ قطعی نکل چکے تھے، اپنے درجے بلند کیے جانے کے لیے مصائب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر انبیاء پر سارے غیر نبیوں سے زیادہ مصائب کیوں آئے؟ اولیاء کے حصے میں دکھ محبوبین کے لیے بنائے ہیں، یہ بنائے اور صورت میں، ان کی حقیقت اور ہے، ان کے درجے بلند کیے جا رہے ہیں، اور درجے بلند کرنے سے اگلی بھی منزل ہے، انہیں تو قرب الہی اور وصل ربانی ان بلاؤں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ کیا چیز غیروں کی نظر نہ پڑے، عنایتوں کو مصیبتوں میں چھپا کے گئے، غیروں کو تو وہ راحتیں دیکھنے نہیں دینی ہے، پھر بلاؤں میں چھپا کے ہی اپنے عشاق معشوقوں کو یہ تحفہ پیش ہونا ہے۔ وہ منعم حقیقی ہیں، آپ انہیں منتقم، آپ کی نظر دیکھ رہی ہے، بلا استحقاق ہے ان کا انعام۔ چنانچہ اپنی نالائقی کا شعور جاگے، دونوں طرح، عزتوں میں بھی اور ذلتوں میں بھی، راحتوں میں بھی اور اذیتوں میں بھی، دونوں طرح استغفار، توبہ، عز و نیاز، الہا، انابت۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک صحابی آئے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اقدس میں، اور عرض کیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں، کیا عظیم نکتہ، کیا نازک بھید انہوں نے کھولا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ذوق ایمانی ہوگا تو مفلسی تمکن سے اچھی محسوس ہوگی، اور مفلسی کو دولت مندی سے زیادہ بڑا کرم آدمی سمجھے گا حق تعالیٰ کا، اور مرض کو صحت مندی سے بڑھ کے کرم سمجھے گا۔ یہ ہوگا اللہ اکبر، خاندان نبوت کے فرض۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بھائی دوست بزرگ ابو ذر غفاری پر حق تعالیٰ رحم فرمائے، وہ بات کو سمجھے نہیں ہے۔
بندے کا انتخاب کیا ہے؟ اگر حق تعالیٰ نے آدمی کے لیے مفلسی منتخب کی ہے، تمول منتخب نہیں کیا، پھر مفلسی تمول سے بہت اچھی، اور حق تعالیٰ نے تمول منتخب کیا، پھر تمول مفلسی سے بہت اچھی۔